السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آئے روز ایسے ایشو پیدا ہو رہے ہیں جس پہ دل تو چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ سیاسی معاملات سے ہٹ کے کہیں اور چیزوں پہ بات کی جائے، جو تعلیم کا، ہیلتھ، صحت کا اور دیگر اداروں میں ملک کے اندر، خاص طور پہ سندھ میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ ایشوز جو ہے نا ایسے ہوتے ہیں جن پہ آپ سے وہ شیئر کرنا، بات کرنا بھی ایک اپنا فرض بھی سمجھتا ہوں۔ تو آج پھر سپریم کورٹ میں جو ہے فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے جو کیس کی سماعت ہوئی ہے، اس میں چیف جسٹس نے بہت بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں۔ اس حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے، اور پھر کچھ سندھ میں نگران حکومت جو ایک آئے ہیں الیکشن کرانے کے لیے، لیکن ان کے کیا کارنامے بھی جو مجھے پتا چلا اس پہ آپ سے بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ جتنے بھی مہربان دوست ہیں، ناظرین، جن لوگوں نے ابھی میری اس ویلاگ کو فیس بک پر اور یوٹیوب پر آپ لوگوں نے فالو کیا ہے، تو ان سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ کمنٹس میں ہمیشہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کمنٹس ضرور لکھیں، اور کمنٹس کا پھر میں آپ کو جواب بھی دیتا ہوں، اور آپ کے کمنٹ سے میں رہنمائی بھی حاصل کرتا ہوں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فیض آباد دھرنا کیس کی آج بھی سماعت ہوئی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کافی برہمی کا بھی اظہار کیا ہے، اور جو انکوائریاں ہوئی ہیں اور جو رپورٹ سامنے آئی اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اٹارنی جنرل، الیکشن کمیشن پاکستان اور دیگر اداروں پہ لوگوں کے اوپر اپنی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اور چیف جسٹس نے سماعت کے دوران ریمارکس میں کہا کہ پاکستان کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن بدقسمتی سے کہ یہاں پر کوئی سچ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ مثلا چیف جسٹس نے جب یہ پوچھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے، ایم کیو ایم اور شیخ رشید الیکشن ان کے اور دیگر لوگوں کی طرف سے جو دھرنا کیس میں، جو 2017 کے دھرنا میں کیس کے حوالے سے پٹیشنیں داخل کی گئی تھی، وہ کیوں واپس لی گئی ہیں، اس کے کیا اسباب ہے، کن کے کہنے پہ، تو کسی نہ ان کے وکلاء نے نہ کسی نے اس پہ سچ بولا۔ یہاں تک کہ نیپرا کے سابق چیئرمین افسار عالم پیش ہوئے ہیں، اس نے اپنے ایک داستان بتائی ہے کہ اس وقت جب یہ چیئرمین پیمرا تھے تو کہاں سے ہدایتیں آتی تھی۔ اس وقت کے آئی ایس آئی کے ڈی جی جنرل فیض حمید کا اس نے حوالہ دیا ہے، لیکن جو پیمرا کے موجودہ چیئرمین ہے سلیم بیگ، اس نے یہاں پہ عدلیہ کے سامنے آئیں بائیں کی، سچ نہیں بولا، جس پہ چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا۔ پھر پیمرا کے لا کا جو ایک ڈی جی ہے اس کو بلایا، اس نے بھی کوئی ایسی بات، سچ والی بات نہیں کی۔ تو بعد میں چیف جسٹس نے جو ایک مرتبہ پھر اس کی جو حکومتی انکوائری کمیٹی، اس پہ عدم اعتماد ظاہر کرتے ہوئے اثر نو کمیٹی کے انکوائری کا حکم دیتے ہوئے جتنی بھی درخواستیں تھیں اس کو جو ہے نا ان کو رد کر دیا ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے سامنے اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے بقول کہ یہاں پہ کوئی سچ نہیں بولتا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں کافی اور چیزوں پہ، سیاسی حالات پہ بھی آپ لوگوں سے بات شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ کافی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، لیکن سندھ میں نگران حکومت کے اب جو نگران، اور وہ بھی سپریم جو چیف منسٹر ہیں سندھ کے حکومت کے نگران، وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائر مقبول باقر، وہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج رہ چکے ہیں۔
جج رہے ہیں. اب یہاں پہ سندھ میں ایک ماضی میں چلو ٹھیک ہے سیاسی حکومتیں ہوتی تھی یہاں پر, پھر جو بیوروکریسی میں اور جگہوں پہ تقرریاں ہوتی تھی تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ تقرریاں میرٹ سے ہٹ کے ہوتی تھی. ایم این ایز, ایم پی ایز, منسٹرز کا پورے ملک میں یہ جو بیوروکریسی کی تقرریاں ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی اثر اس کو استعمال ہوتا ہے. لیکن نگران حکومت کے لیے تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ 3 مہینے یا 4 مہینے کے لیے آئے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سندھ میں ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ جو ڈی جی تھا وہ گزشتہ روز 31 جو اکتوبر سے وہ چھٹی پہ چلے گئے ایک سال کے لیے, اور اس کے اگلے سال جو ہے ریٹائر ہونا تھا تو اس نے 1 سال پہلے جو ہے نا وتھ پہ جو ہے نا 1 سال کی چھٹی لے لی. اس سے پوچھا نہیں گیا کہ کیوں آپ چھٹی پہ جا رہے, کیونکہ اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ بڑے کرپشن کے الزامات ہیں. تو لیکن جو اس وقت جو ڈائریکٹر جنرل مقرر کیا ہے ہیلتھ سندھ کا ڈی جی جو مقرر کیا گیا ہے وہ 19 گریڈ کا ہے, وہ بھی جونیئر ہے. پہلے والا ڈی جی بھی جونیئر تھا 19 گریڈ کا تھا, تو 20 گریڈ کے سینئرز کو بائی پاس کرتے ہوئے اس کو لگایا تھا. اس وقت خیر پولیٹیکل حکومت تھی پیپلز پارٹی والوں کی تو لگایا گیا تھا, ہو سکتا ہے کسی وزیر کا منظور نظر ہو. لیکن اس وقت جو ایک ڈی جی کو لگایا وہ کسی کا نگرانوں کا کیا منظور نظر ہوگا, کیوں نگران آئے میں نے جیسے پہلے کہا 3 مہینے یا 4 مہینے کے لیے, تو نگرانوں نے بھی وہی کیا جو سابقہ حکمران کرتے آئے ہیں کہ 20 گریڈ کے کوئی 10-8 سینئرز بیٹھے تھے 20 گریڈ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اسی ڈی جی آفس میں مختلف جگہوں پہ, ان کو بائی پاس کرتے ہوئے اور 19 گریڈ کے بھی جونیئر کو لگایا گیا. یہ ہمارے نگرانوں کے سامنے میرٹ. اسی طرح جیسے ابھی پچھلے دنوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے جو امتحانات ہوئے تھے بلدیاتی اداروں میں افسران کے لیے, اکاؤنٹ اسسٹنٹ کے لیے 16-17 گریڈ کے جو کینڈیڈیٹس کے, تو اس میں بھی جو ہے نا جو میرٹ پہ اترنے والے جن لوگوں نے نوجوانوں نے میرٹ کے ساتھ 90% سے بھی اوپر جو ہے 93% سے بھی اوپر جو ان لوگوں نے نمبر حاصل کیے تھے, مطلب وہ اپنے پاس ہو چکے تھے اپنے انٹرویوز میں, ان کو نظر انداز کرتے ہوئے جو فیل ہو چکے تھے یا جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کرپشن رشوت کروڑوں روپے کے جو ہے نا ان لوگوں نے جو رشوت دے کے ان کو پاس کیا گیا. یہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے اوپر بڑا الزام لگایا, لوگوں نے احتجاج کیا, مظاہرہ کیا. تو یہاں پہ ایسے جیسے نگران حکومت نے اپنی آنکھ پہ کالی پٹی باندھ لی ہے, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ میری کسی دوست کے ساتھ کہیں پہ کھانے پہ بات ہو رہی تھی, تو وہ بھی بیوروکریٹ ہے 19 گریڈ میں اس کو پروموشن ہوا ہے اور اس کو ایک جگہ پہ جو ہے اس کی تقرری بھی ہوئی ہے, تو بقول اس کے جو اس نے 25 لاکھ روپے دیے ہیں صرف پروموشن اور پوسٹنگ کے حوالے سے, وہ نگران حکومت میں. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا ضرورت تھی, تو اس نے کہا کہ نگران ہو جہاں سیاسی حکومتیں ہوں, سسٹم وہی ہے, بیٹھے وہی بیوروکریٹ ہیں, ان کو دیے بغیر یہ سسٹم نہیں چلتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ایک کھلی چھٹی دی جاتی ہے کہ آپ کرپشن کا جیسے سندھ ایک اہم, میں آپ کو ایک اور بات آپ سے شیئر کرتا چلوں کیونکہ ٹائم بھی کم ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ زیادہ ان چیزوں پہ کوئی بات کروں. لیکن لائیو سٹاک جو سندھ کا بہت بڑا محکمہ ہے, اس میں جانوروں کا جو ہے نا ایک چارے کے حوالے سے, ان کی ویکسینیشن کے حوالے سے, دواؤں کے حوالے سے, اس کا ڈی جی جو لگایا گیا تھا وہ پبلک سروس کمیشن سے پاس ہو کے نہیں آتا. لائیو سٹاک محکمے ڈپارٹمنٹ کا یہ رول ہے کہ جو 17 گریڈ میں کمیشن پاس کر کے آئے گا وہ بھی سندھ پبلک سروس کمیشن, اس کے بعد وہاں لگایا جائے. لیکن وہ کسی اور محکمے سے آیا, 18 گریڈ میں سے آیا, 20 گریڈ میں بیٹھا ہے, دو اس کو عہدے ہیں.
وہ کہتے ہیں دو دو ٹوپیاں. جیسے جنرل پرویز مشرف نے جب نواز شریف کو ہٹایا تھا تو اس کے بعد اس نے 4 ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی. اسی طرح سندھ میں بیوروکریسی اگر کوئی کرپشن نہیں کرتا ہے یا جس کو ایک سے زیادہ 2 عہدے 3 عہدے نہیں ہیں, 2 ٹوپیاں 3 ٹوپیاں نہیں پہنی ہے, تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس جیسا کوئی ایک کمزور یا وہ ایک ان پڑھ یا جس کو کوئی وہ چیزیں نہیں آتی ہیں یا وہ اس چیزوں پہ وہ پورا نہیں اترتا, اس لیے اس کو کوئی محکمہ نہیں دیا گیا. مطلب کرپشن کا وہ ماہر ہونا چاہیے. چاہے کلرک کو چپراسی سے 18 گریڈ تک بھی لائف سٹاک میں ایک افسر بنا بیٹھا ہے. باقی بہت سی چیزیں ہیں. آپ ایگریکلچر دیکھیں اور کوئی ڈپارٹمنٹ دیکھیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں بات کر رہا تھا نگران حکومت کے حوالے سے, کہ نگران وہ جو چیف منسٹر ہیں وہ جج بھی رہے ہیں, ریٹائرڈ جج ہیں, جس سے میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کو یہ چیزیں کیوں نظر آیا. یہاں تو چیف منسٹر جو جسٹس مقبول باقر ہیں, اس کو بھی کوئی اس طرح کا کوئی جو ماموں بنانے والے بیوروکریسی میں لوگ بیٹھے ہیں جو ان کو یہ سب چیزیں چھپا رہے ہیں. یا تو یہ چیز ہے. خود اس نے ایک جو ہے کراچی میں جو بیس کالونی میں وہاں پہ جا کے ڈیری کا جو لائف سٹاک کا وہاں پہ جا کے اس نے وزٹ کیا تھا, لیبارٹری کا. اس نے خود اپنے آنکھوں کے سامنے وہ دیکھا تھا, سب چیزیں اس کے سامنے آئی تھی, لیکن اس کی انکوائری کا حکم دیا, کچھ نہیں ہوا. مطلب جس چیز کا چیف منسٹر اگر آرڈر کرتا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے. یہ چیف منسٹر کے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ اس کے احکامات کو کون نہیں مان رہا ہے, کون بائی پاس کر رہا ہے. تو ناظرین بس آج اتنا ہی آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنی تھی, کیونکہ بات وہ سپریم کورٹ سے شروع ہوئی تھی, باقی باتیں بہت ہیں, لیکن کسی اور موضوع پہ کل پھر آپ سے بات کروں گا. تو جب تک اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.